یہ سبق دیا یہودیوں کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے کہ یہودیوں کا طرز عمل اور ان کا راستہ یہ ہے، اگر تم بھی انہی کے راستے کو اختیار کرو گے تو پھر تمہارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مثال دے کے سمجھایا یہودیوں کی، اصل میں سمجھانا جو مقصود تھا وہ ایمان والوں کو تھا۔ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں سناوا دھینو سے آخا نونو، وہی طریقہ اللہ نے اس جگہ پہ بھی اختیار کیا کہ بات تو یہودیوں کی لیکن اللہ نے سمجھایا ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات انہوں نے ان کو دی یہودیوں کو، تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اس کتاب میں جو کچھ ہے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہنا، اور ہر جنگ میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گئے وہیں پہ یہی دعوت دی کہ اے میری امت کے لوگوں اس کتاب کو نہ چھوڑنا، یہ تورات کتاب کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا اور اس کتاب کا درس و تدریس دیتے رہنا۔ حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے، تو حضرت موسیٰ نے آخری وصیت بھی یہی کی کہ جب تم فلسطین کے اندر داخل ہوو گے اے میرے قوم والو، تو حابیل کے مقام کے اوپر حابیل کا جو پہاڑ ہے وہاں پہاڑ پہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان پتھروں پہ اس تورات کو لکھ دینا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ تاکہ کسی طرح یہ جو تورات کتاب ہے وہ چھپ نہ سکے، بلکہ ہر لحاظ سے لوگوں کے سامنے یہ عیاں بیاں اور ظاہر ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ درس و تدریس دیتے تھے، لیکن ان بے وقوفوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کتاب کو چھپانا انہوں نے شروع کر دیا، اپنے پیٹ کی خاطر اور چندوں کی خاطر اور لوگوں کے نذرانوں کی خاطر اس کتاب کے مسئلے کو غلط بتانا شروع کر دیا۔ اب مثال اس کی ایک دیتا ہوں کہ کس طرح یہ غلط بتاتے تھے۔ اگر ایک بندہ ان کے پاس آتا یہودی علماء کے پاس اور آ کے مسئلہ پوچھتا، حضرت ہمارا یہ کاروبار ہے اور اس کاروبار میں ہم اس طرح سے سود لے رہے ہیں، کیا یہ صورت ہماری سود کی ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ پیسے رکھواتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھواتے ہیں، پھر ان پیسوں پہ ہمیں جو ہے وہ ان پیسوں رکھنے کی وجہ سے وہ کمپنی ہمیں پیسے دیتی ہے، فری منٹ دیتی ہے، جس کو 50 منٹ میرا خیال میں ہر روز ملتے ہیں یا 100 منٹ ملتے ہیں۔ اس طرح کی صورت ہو یا کوئی اور صورت ہو، صورتیں بتا کے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ اب وہ علماء یہودی علماء کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، پہلے تو دیکھتے تھے کہ مسئلہ پوچھنے والا بندہ کس طرح کا ہے، مالدار ہے یا غیر مالدار ہے۔ اگر دیکھتے کہ مالدار ہے اور میں اگر اس کو مسئلہ غلط بتاؤں گا جس میں اس کا فائدہ ہوگا تو یہ ضرور مجھے نذرانہ پیش کرے گا اور یہ ضرور مجھے مال دے گا، تو یہ یہودی علماء اس کے نظریے کے مطابق اس کو مسئلہ بتا دیتے۔ اگر وہ سود پہ راضی ہوتا تو یہ بھی کہتے ہاں بالکل یہ اس طرح کا سود جو ہے وہ جائز ہے اور اس طرح کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے اور اس طرح کا گھڑنتو کاروبار یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ جب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تو یہ انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ تورات کا چھپا دیا، یہ انہوں نے مسئلہ تورات کا گڈمڈ کر دیا۔ اب جب اس نے کی ہاں میں ہاں ملائی تو پھر انہوں نے ان کو نذرانے دیتے تھے اور وہ ان کی پیٹ پوجا پوری کرتے تھے اور ان کے گھروں کے کاروبار چلے ہوئے تھے، بڑے بڑے نذرانے ان کے پاس آتے تھے۔ اس طرح کر کے انہوں نے تورات کے مسئلے کو چھپایا۔ اور دوسرا طریقہ تورات کے مسئلے کو چھپانے کا یہ تھا کہ تورات کے ہر ایک صفحے پہ
اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف کا بیان ہے، اللہ کے پیغمبر کی صفتیں اور اللہ کے پیغمبر کے کمالات اور اللہ کے پیغمبر کے تنورات جو ہے وہ تورات کے اندر موجود تھے۔ لیکن یہ پیغام کیا کرتے تھے، تورات کے ان جگہوں پہ کہ جن جگہوں پہ پیغمبر کی صفات تھی ان جگہوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس میں تحریف کر دی اور تورات سے اس کو نکال دیا، اور اس طرح کر کے انہوں نے کتمان حق کیا اور اللہ کے پیغمبر کی صفات کو چھپایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر 3 سزاؤں کو مقرر کیا۔ 3 سزائیں وہ اللہ نے اور مقام پہ ذکر کی ہیں۔ ایک سزا تو پہلی اللہ نے یہ ذکر کی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ کریم ان سے دن قیامت کے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کریم ایسے علماء سے کلام نہیں کرے گا، اللہ کریم ایسے علماء سے بات نہیں کرے گا جو مسئلہ حق چھپائیں اور اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے پیٹ کی خاطر اور نذرانوں کی خاطر مسئلے کو چھپائیں۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ کریم ان سے کلام کل دن قیامت کے نہیں کرے گا۔ اور دوسری سزا اللہ نے یہ ذکر کی، کلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اللہ کریم کل اپنی نظر رحمت بھی ان بے ایمانوں کی طرف نہیں فرماؤں گا۔ یہ بھی اللہ کریم نے ایک سزا ذکر کی۔ اور تیسری سزا یہ ذکر کی، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، کہ یہ آپ جو مسئلہ حق چھپا کے اور اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں نا، یہ دراصل پیٹ کو مال سے نہیں بھر رہے بلکہ میں اللہ کریم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے۔ تیسری سزا اللہ کریم نے یہ ایسے علماء کے بارے میں ذکر کی۔ خیر بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہودیوں کا کارنامہ اور یہودیوں کو علماء کا ایک طرز عمل بتا کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اے ایمان والو، میں اللہ نے جو تمہارے پاس قرآن جیسی دولت بھیجی ہے اور قرآن جیسا بہت بڑی کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے، عظیم الشان کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کو چھپانے کا حق تمہارا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کو چھپایا جس طرح اہل کتاب انہوں نے کتاب کو چھپایا، تم بھی ان کی طرح کتاب کو چھپانے والے ہو جاؤ گے، تو پھر بتاؤ یہودیوں میں اور تمہارے میں فرق کیا رہ گیا؟ آج کل آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ معاشرے کے اندر بہت سارے علماء ایسے ہیں جو صرف پیٹ کی خاطر اور اپنے پیٹ کو پوجا کرنے کے لیے قرآن کے مسئلے کو چھپاتے ہیں، حالانکہ قرآن کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اگر سمجھانا شروع کر دیں اللہ کی توحید کے مسئلے کو، کائنات کا ایک ایک عالم سمجھانا شروع کر دیں اللہ کی توحید کا مسئلہ، تو پھر ایک مشرک بھی دنیا میں نہ رہ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن والے مسئلے کو بتایا جائے، پھر گھروں کے انتظام کیسے چلیں گے، پھر نذرانے کہاں سے آئیں گے، پھر 11ویں کہاں سے آئیں گے، پھر 12ویں 40ویں کل 12ویں یہ وہ سارا کچھ پروٹوکول انتظام یہ کہاں سے آئے گا؟ اگر سچ کا مسئلہ بتاتے ہیں پھر دیکھیں بات ہوتی ہے، اگر اللہ کی توحید کا مسئلہ سناتے ہیں پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ حق کیا میں بیان کر رہا ہوں اور باطل کیا میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، مسئلہ آج میں آپ کو ایک سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ دل کی کھڑکیاں کھول کے میرا مسئلہ سمجھیں اور اناد کا پردہ ہٹا کے مسئلہ سمجھیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے کفر۔ اسلام اور کفر یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، اسلام علیحدہ ہے اور کفر علیحدہ ہے۔ پیغمبر پاک کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا؟ کیا یہ پیغمبر پاک کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ پیغمبر آپ جائیں، منافق بھی تمہارے اندر رہیں گے، یہودی بھی تمہارے اندر رہیں گے، نام کے مسلمان بھی تمہارے اندر رہیں گے، یہ 4-5 جماعتیں اکٹھی کر کے تم ایک جگہ پہ رہو گے؟ کیا یہ مقصد تھا؟ نہیں۔
اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر آئے اور اسلام کو علیحدہ کریں اور کفر کو علیحدہ کریں، لوگوں کو بتائیں لوگوں یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ آج اگر ہم پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ ہے، اگر ہم پیغمبر کے وارث ہیں اور اللہ نے ہمیں پیغمبر کی میراث پہ بٹھایا ہے، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے ہم کفر کو علیحدہ کریں اور اسلام کو علیحدہ کریں۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یاد رکھے بات، فرقہ واریت اس کا نام نہیں ہے کہ کفر کو علیحدہ بندہ کر رہا ہو اور اسلام کو علیحدہ کر رہا ہو۔ پیغمبر بھی تو اللہ نے اسی لیے بھیجے کہ وہ کفر کو علیحدہ کریں اور اسلام کو علیحدہ کریں۔ یہ مسئلہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اگر کوئی کفر کو علیحدہ کرے، اسلام کو علیحدہ کرے، اس کا نام فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت وہ ہوتی ہے جو فروعات میں بندہ حد سے آگے بڑھ جائے، فروعی مسائل میں حد سے آگے بڑھ جائے، اصولی مسائل لوگوں کو بتانا اور اصولی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں لوگوں کو صحیح معنوں میں تربیت کرنا، یہ اصل انبیاء کی میراث ہے اور یہ اصل حق کا مسئلہ ہے۔ اور اس کو چھپانے والا وہ حقیقی طور پہ گناہ گار ہے، اور اس کو چھپانے والا وہ حقیقی طور پہ قرآن کے مسئلے کو اور پیغمبروں کی ہدایت والے مسئلے کو چھپانے والا بن گیا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اصولی مسائل میں بالکل اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اصولی مسائل کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے، عقیدے کے مسائل کو، اللہ کی توحید کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، انبیاء کے تقدس کا مسئلہ، صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ، قرآن کی حقانیت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اصولی مسائل ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان مسائل کو برملا کر کے بیان کرنا ایک ایک بندے پہ فرض اور لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں بیان کرتا تو وہ بندہ گناہ گار ہے اور حق کو چھپانے والا ہے، حق کو بیان نہیں کر رہا۔ حق تب بیان ہوگا جب قرآن کے اور اصولی مسائل کو لوگوں کے سامنے عیاں بیاں کر کے ظاہر کیا جائے گا۔ لیکن کیا کریں، اصولی مسائل جب بیان کرنے لگتے ہیں، عقیدے کے مسائل جب بیان کرنے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ بھائی قرآن کے مسئلے سے فرقہ واریت، اصولی مسئلے سے فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہاں اگر فروعی مسئلے پہ حد سے کوئی بڑھ جائے تو یہ فرقہ واریت ہے۔ فروعی مسائل میں بار بار بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھ رہا ہے تو فروعی مسائل ہیں کیا؟ فروعی مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ ایک بندہ رفع یدین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے ہر تکبیر پہ، شروع میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رکوع چاہتے وقت اٹھاتا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت اٹھاتا ہے، ایک بندہ ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ اب یہ فروعی مسائل ہیں، یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ فروعی مسئلے کا کیا مطلب ہے؟ فروعی مسئلے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، نماز اس کی بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو رفع یدین نہیں کرتا، وہ بھی مسلمان ہے، نماز اس کی بھی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فروعی مسائل کہ جن مسائل کی وجہ سے کفر اسلام کا فتویٰ نہ آئے، بلکہ جن مسائل کی وجہ سے بندہ مسلمان ہی رہے، اگر وہ مسئلہ کر لے تب بھی مسلمان رہے، نہ کرے تب بھی مسلمان رہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ فروعی مسائل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اصولی مسائل کا یہ مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ علم غیب کلی طور پہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی ما فوق الاسباب ہو، پیغمبر کو یا کسی نبی کو یا کسی ولی کو یا کسی پیر کو یا کسی فقیر کو یا کسی بڑے کو یا کسی چھوٹے کو اگر کوئی عالم الغیب مانتا ہے تو یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ یہ کہتا ہے
کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا مشرک ہے اور اس پر شرک والا فتویٰ آتا ہے، اس لیے دائرہ اسلام میں وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، کیونکہ ایک عقیدے والے مسئلے میں اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ اب مسئلہ سمجھ آیا؟ اصولی مسائل کیا ہیں اور فروعی مسائل کیا ہیں؟ فروعی مسائل میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ہاں اپنا مسئلہ بیان کریں، جو آپ کا نظریہ ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن کفر اسلام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کا نظریہ یہ ہے، آپ کو بات اچھی یہ لگتی ہے کہ میں رفع دین نہیں کرتا، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، فتویٰ نہ لگائیں۔ ہاں اگر اصولی مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہو گیا، نور و بشر کا مسئلہ ہو گیا، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو گیا، من دون اللہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ جو مسائل ہیں ان مسائل میں اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے، ان مسائل کو واضح کر کے بیان کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ اگر ان مسائل کو کوئی عالم دین چھپاتا ہے، آپ اس کو زبردست کر کے پکڑیں اور اس پر جرا کریں کہ مولوی صاحب آپ حق ادا نہیں کر رہے۔ حق یہ ہے کہ اصولی مسائل کو کھول کے بیان کیا جائے۔ تو دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں جو اللہ نے وراثت انبیاء کی سونپی ہے، اللہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وعلیکم السلام۔